پاکستان نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کو نذر آتش کرنے اور بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت۔ ٹویٹ میں لکھا، اس دردناک واقعے سے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ہر ریاست کو ایسی اسلام مخالف کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ہم نے کہا ہے کہ یہ دن گزرتے ہیں، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ قرآن پاک کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ اب روسی صدر نے کیا کہا؟ اس نے جناب، اس کی ویڈیو ہے، وہ کہتا ہے کہ دیگر ممالک کے اندر قرآن کی بے حرمتی کرنا بڑا آسان ہے۔ بیان میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آزادی اظہار اور احتجاج کے نام پر امتیازی سلوک، نفرت اور تشدد کے لیے اکسانے کے عمل کو کسی طرح بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ سویڈن میں قرآن جلانے پر پوتن کا بیان آیا ہے، جس میں پوتن نے کہا ہے کہ دوسرے دیشوں میں قرآن جلانا آسان ہے، جبکہ روس میں اس کے اوپر قانون بنا ہوا ہے، جس پر پاکستانی میڈیا کو لگتا ہے کہ پوتن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کیا ہے پاکستانیوں کا ریئیکشن؟ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کرو اور شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے لیے غیر کر رہے ہیں، لیکن چلو شکر ہے اللہ کا، کر تو رہے ہیں نا۔ سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا گیا ہے اور مسجد کے سامنے جلایا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے جلایا گیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ مسلمان، چونکہ وہاں کے قانون کے مطابق کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنا پڑتی ہیں، آپ قانون ہاتھ میں لے نہیں سکتے، بڑا سخت قانون ہے وہاں پہ، لیکن وہ قانون ہے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ اگر کوئی اور شخص مسلمانوں کے دل آزاری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قانون نہیں ہے۔ ایک بندہ مسجد کے سامنے کھڑا ہو کے قرآن ہاتھ میں لیتا ہے، پھر قرآن کو نیچے زمین پہ پھینک کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، میں پتہ نہیں کس طرح سے الفاظ ادا کر پا رہا ہوں، پھر وہ اس قرآن کے اوپر اپنا پاؤں مسلتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو آگ لگا دیتا ہے۔ مسلمان عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ صدر پیوٹن نے کیا کیا۔ جو صدر پیوٹن نے کیا ہے وہ اب تک شاید کوئی مسلمان حکمران نہیں کر پایا۔ میں آپ کو پتہ ہے، میں کسی وجہ سے مجھے پیوٹن اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ایک تو وہ امریکہ کو سیدھا ہو جاتا ہے، وہ ان تمام طاغوتی طاقتوں کو سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس کا مزاج جو نا پیوٹن کا، وہ رجب طیب اردوان جیسا کچھ مزاج ہے، منافقت نہیں ہے اس بندے میں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو ہٹانے کی، اس کو گرانے کی، لیکن کر نہیں پائے۔ امریکہ نے پتہ نہیں کتنی کوششیں کر لی ہوئی ہیں۔ ابھی اس بندے نے قرآن جلایا، اور قرآن جلانے کے بعد اس بندے نے جو ہے وہ اس کو نظر آتش کرنے کے بعد اس نے پھر بڑی غلط الفاظ میں اس کے جو ہے وہ اس نے بات کی۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ عراق کے اندر ہنگامے پھوٹ چکے ہوئے ہیں۔ عراق کی جو سویڈش ایمبیسی ہے اس میں لوگ گھس گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے، ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک تو لوگ موجود ہیں وہاں پہ، لوگ گھس چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ہنگامے ہیں۔ پوری مسلم دنیا، OIC بیٹھ چکی ہوئی ہے، عرب لیگ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ ہمیشہ کرتے یہی ہیں کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان نے کیا کیا اور اس کے بدلے میں روس نے کیا کیا، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اب یہ بندے کی آپ نے ویڈیو جو ہے تھوڑی بہت دیکھی ہے، اس آدمی کی جو قرآن جلا رہا ہے، میں آپ کو ویڈیو وہ دکھاؤں گا جس ویڈیو میں آپ کو روسی صدر قرآن کو سینے سے لگایا ہوئے نظر آئے گا، اور پھر قرآن کے حوالے سے روسی صدر نے جو بات کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمال ہے۔ مطلب جو اس کے الفاظ تھے نا، کیا کمال الفاظ ادا کر دیے روسی صدر نے۔ یہ جو روس میں نہیں، روس میں قرآن کی توہین جرم ہے۔ اس نے اپنے آئین کے آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا ہے، اس سے کہا ہے کہ یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اور اس نے کہا کہ میں اور ہم تمام رشینز جو ہیں وہ قرآن کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اس وقت روسی صدر جب یہ بات کر رہا تھا وہ عید کی نماز کے دوران ایک مسجد میں کھڑا ہوا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پہ مسلمان کے وہاں پہ امام سے مخاطب تھا۔ قرآن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ میرے لیے تحفہ ہے، اور میں یہ میک شیور کروں گا، یقینی بناؤں گا کہ یہ قرآن کا جو نسخہ میرے ہاتھ میں ہے، کرملن بیسکلی جو کیپٹل ہے، کرملن کے ہمارے دارالحکومت کے اندر ایک انتہائی کمال جگہ پہ اس کو میں آویزہ کروں گا قرآن کو۔ یہ پیوٹن کے الفاظ تھے۔ اور میں آپ کو ویڈیو دکھانے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ باقاعدہ روس کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے
جس میں انہوں نے سویڈن کی قابل مذمت قرار دیا اس عمل کو، سویڈن کے باقاعدہ مذمت کی ہے. اور پاکستان پہ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے ناظرین کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے صرف ایک ہلکا سا، وہ نہیں نما سا ایک مذمتی بیان جاری کر دیا ہم نے، دیٹس آل. مولانا فضل الرحمان جو کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے اور کہتے تھے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، کوئی چکر نہیں ہے، کوئی بڑا بیان نہیں آیا ابھی تک، کوئی سفارت خانے کے باہر احتجاج وغیرہ کچھ نہیں ہوا، اس پہ آواز نہیں اٹھا پا رہے. یہ تو ہماری حالت ہے ناظرین اس وقت. اور اس وقت بغداد کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، بغداد کے اندر بیسکلی یہ بندہ کون تھا؟ یہ بندہ ایک عراقی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ عراق کے اندر ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں، اور تمام کا جو رخ ہے وہ سویڈش ایمبیسی کی طرف ہے. ان کا کہنا یہ ہے بیسکلی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ جو بھی تھا، سویڈن نے باقاعدہ طور پہ، حکومت سویڈن نے باقاعدہ طور پہ اس کی اجازت دی ہے کہ ہاں تم جا کے یہ کام کر لو، تم قرآن کو نظر آتش کرو. احتجاج اس بات پہ ہے کہ یہ پاگل تھا یا جو بھی تھا، حکومت سویڈن نے اس کو یہ کرنے کی اجازت ہی کیوں دی؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے. اور پھر ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو سویڈن کی ایمبیسی کے باہر ہوا یہ ہے کہ مقتدا صدر جو ہے، ان کی جو فورسز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، ان کے حامی بھی موجود ہیں، اور جو سویڈش ایمبیسی کے اوپر LGBT یعنی وہ جو ہم جنس پرستی کا جھنڈا نہیں ہوتا ہے، خاص رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے رینبو کی طرح کا، اس کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے کہا ہے، مقتدی صدر نے حکم دیا ہے اپنے عراقیوں کو، وہاں پہ جو ان کے جو فالوورز ہیں ان کو، کہ 8ویں محرم تک، یعنی آج کے دن سے عید الاضحیٰ سے لے کر 8ویں محرم تک آپ کو عراق میں یا کسی بھی عراقی کو کہیں بھی دنیا میں اگر وہ ہم جنس پرستی والا جھنڈا، LGBT والا جو جھنڈا ہوتا ہے رینبو کی طرح کا، وہ اگر آپ کو کہیں بھی نظر آئے آپ نے جلا دینا ہے. کیونکہ صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے قرآن پاک کی حفاظت کی جاتی ہے. اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے. میں یوتھیوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ جو ہی کہیں بھی اگر کوئی تھوڑی سی بھی گستاخی یا بے ادبی ہوتی ہے تو فوراً وہ ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں کہ کہاں ہیں لبیک والے، کہاں ہیں لبیک والے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہوتی ہے. تو ناظرین اس لیے میں یوتھیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اب سعد رضوی صاحب چاہے وہ احتجاج کرتے ہیں، چاہے وہ لانگ مارچ کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرتے ہیں، اب یوتھیوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں، اگر وہ حلالی ہیں، اگر ان میں غیرت ہے، اگر ان میں شرم ہے، تو وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے وہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ اب ان کے باپ کی حکومت عمران خان کی نہیں ہے کہ شاید ان کو تکلیف ہوتی کہ یار ان کے پیچھے کوئی چابی لگانے والا ہے، یہ چابی لے کے ہمارے پیچھے آ گئے ہیں. تو جب عمران خان کے خلاف اٹھے تھے تو اس ٹائم تو ان کی مجبوری تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کے ان کے لیے عمران خان کی عزت ہے، قرآن پاک کی عزت سے بڑھ کے سب سے زیادہ ان کے لیے عمران خان کی عزت ہے. تو اب تو عمران خان کی حکومت نہیں ہے، اب تو PDM کی حکومت ہے. PDM آلریڈی ان کو چلنے چبا رہی ہے، اور سعد رضوی صاحب نے اعلان کر دیا ہے. بلکہ اگر سعد رضوی صاحب کوئی چھوٹا بہت احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اگر وہ تھوڑا بہت بھی بیان بازی کی حد تک رکھتے ہیں، تو یوتھیوں کا حق بنتا ہے کہ سعد رضوی قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم میں بھی غیرت ہے، ہم میں بھی شرم حیا ہے، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہیں. بلکہ یوتھیوں کو یہ کہنا چاہیے. لیکن اگر یوتھی سعد رضوی صاحب کا ساتھ نہیں دیتے، اگر سعد رضوی صاحب احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، یا کوئی بھی احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، تو اگر یوتھی پھر بھی تحریک لبیک کا ساتھ نہیں دیتے تو یقیناً ان کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یا وہ مر جائیں یا وہاں سے نکلیں، وہاں واپس چلے جائیں. کیوں کہ پھر تو وہ ثابت ہو چکا ہوگا کہ نہ ان کا دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے تعلق ہے، نہ ان کا قرآن پاک کی عزت سے تعلق ہے. ان کا تعلق کس سے ہے کہ تحریک لبیک والوں کو تیش دلاؤ اور وہ باہر نکلے، اور ہم جو ناچ گانا کر کے اپنی جوان بہنوں کو نچا کے ہم یعنی کہ جو مطالبات پورے نہیں کرا سکے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک لبیک روڈوں پہ نکلے گی تو ہم اپنے مطالبات منوانے میں، ہم اپنا غصہ نکالنے میں اس حکومت میں ہمارے لیے ایزی ہوگا. یہ ان کا مقصد ہے، اور مقصد ہی ان کا یہی ہے، مقصد ہی ان کا یہی ہے. چاہے وہ نکلے چاہے وہ نہیں نکلے، وہ تیش دلاتے بھی اس لیے ہیں تحریک لبیک والوں کو کہ یہ تو غیرت مند مسلمان ہے. بین الاقوامی قانون تمام ریاستوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ مذہبی منافرت کی حمایت کرنے والے ایسے کسی بھی عمل کی روک تھام کریں جو تشدد کو بھڑکانے کا باعث بن سکتا ہے.
دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ واقعے پر پاکستان کے تحفظات سویڈن تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ عالمی برادری اسلاموفوبیا اور مسلم مخالف جذبات کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی پولیس نے شہری کو عید کے روز شہر کی مرکزی جامع مسجد کے باہر مظاہرے کی اجازت دی، جس کے بعد کل اس نے قرآن پاک کو نذر آتش کیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی۔ تو دوستو سویڈن میں قرآن جلانے کا وواد لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 56 اسلامک دیش سویڈن کے خلاف ہو چکے ہیں۔ لگاتار سویڈن کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ایران میں تو سویڈن کی ایمبیسی کے اوپر لوگ چڑھ چکے ہیں۔ ساتھ ہی موروکو نے اپنے ایمبیسڈر کو سویڈن سے ہمیشہ کے لیے بلا لیا ہے۔ پاکستان بھی اس سے کافی زیادہ ناراض ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پر اب TLP نے بھی نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ TLP ہمیشہ سے پاکستان میں کوئی بھی دھارمک کٹرتا کا کارن ہو تو TLP پاکستان کی سڑکوں پر ضرور آتی ہے، لیکن پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرکار اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ سویڈن میں قرآن جلانے پر اسلامک دیش سویڈن کے سامانوں کا بہشکار کر رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت قرآن جلانے کے وواد کو کافی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر پاکستانی میڈیا بھی کافی زیادہ پریشان ہے کہ ہماری حکومت اس پر کچھ نہیں بول رہی۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔